دوستی زندگی کو پرلطف بناتی ہے اور مشکل صورتحال کو برداشت کرنے کے لائق۔ اکثر اوقات مصیبتیں دوست کی جانچ اور اس کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی ہی پرخلوص دوستی ان 3 یہودی نوجوانوں میں بھی تھی جو دانیل کے ساتھ بابل کی اسیری میں گئے تھے۔ صدرک، میثق اور عبدالنجو ہمیں سچی دوستی کا مفہوم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان دوستوں نے شاہ بابل نبوکد نظر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی نصب کی ہوئی سونے کی مورت کے آگے جھکنے اور اس کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا، جبکہ ان سے چھٹکارا چاہنے والے لوگوں نے بادشاہ کو ان 3 یہودیوں کی غداری کی خبر پہنچائی، حالانکہ یہ درست نہیں تھا۔ نبوکد نظر کا انہیں جیتا چھوڑ دینا خود اس کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنتا۔ یہ سچائی کے امتحان کا وقت تھا۔ موت ان تینوں کی دوستی توڑنے والی تھی۔ ایک چھوٹے سے سمجھوتے سے ان کو اس اجنبی سرزمین پر نئی زندگی بھی مل جاتی، ایک دوسرے کی رفاقت بھی، اپنے خدا اور اپنے لوگوں کی خدمت کا موقع بھی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ایسا سمجھوتا ان کے ایمان کے بندھن کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک خدا کے ساتھ گہری وابستگی کا حامل تھا، اس لیے وہ اپنی زندگیاں خدا کے قوی ہاتھوں میں دیتے ہوئے نہ ہچکچائے۔ خدا نے بھی انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ زندگی کے ساتھ مزید سرفرازی اور سربلندی بھی بخشی۔ جب ہم اپنے اہم ترین رشتوں میں سے خدا کو خارج کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان رشتوں میں سے ضروریات پوری کرنے کی توقع بھی رکھتے ہیں جو صرف خدا ہی پوری کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ دوست مددگار ہوتے ہیں، لیکن وہ روحانی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا اہم ہو کہ وہ دوسرے رشتوں پر اپنے اثرات چھوڑے، بالخصوص ہمارے قریبی دوستوں پر۔ بادشاہ کے دسترخوان سے کھانا نہ کھانے کے معاملے میں صدرک، میثق اور عبدالنجو دانیل کے ہمنوا تھے۔ سختیوں، کامیابیوں، دولت مندی اور ممکنہ موت، تمام ہی امتحانوں میں انہوں نے اپنی دوستی کو قائم رکھا۔ انہوں نے موت کے سامنے بھی اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرنے سے انکار کیا۔ خدا پر بھروسے نے انہیں آگ کی بھٹی میں بھی زندہ رکھا۔ حقیقی دوست بڑی قوت ہے۔ ہم عقیدہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت اہم ہے۔ جب ہم نتائج کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، اس وقت بھی خدا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آمین۔